وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تاجکستان، دوشنبے پہنچنے پر تاجک ہم منصب قاہر رسول زادہ نے استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت اور بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ایس سی او اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ عمران خان کی ایران، قازقستان، بیلاروس اور ازبکستان کے صدور سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ سرکاری کمپنیاں قومی خزانے پر بھاری بوجھ، 84 سرکاری کمپنیاں 2 سال بعد بھی 143 ارب روپے سالانہ خسارے کی شکار نکلی۔ 85 کمپنیوں کی کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے خسارے میں چلنے والی ٹاپ 10 سرکاری کمپنیوں کی فرنزک آڈٹ رپورٹ طلب کر لی۔ معاشی اصلاحات یونٹ کا سرکاری کمپنیوں کے خسارے میں 140 ارب روپے کمی کا دعویٰ۔ ہمارے لیے یہ تو بہت نقصان ہے۔ 5 روپے کا اضافہ جو کیا ہے تو اتنا تو وہ انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا۔ اگر اسی طرح مہینے میں 2 بار 5 اور 10 روپے تک اضافہ کرے گا تو میرے خیال سے یہ تقریباً 1 لیٹر 1000 تک پہنچے گا۔ ہم حکومت کو اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے عوام پر رحم کرے۔ عوام ایسے نہیں مرتی تو ایسے صحیح 1 روپے کم ہوتا ہے 10 روپے بڑھ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کافی عوام کو پریشانی ہوتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، مہنگائی سے پریشان حال شہری بلبل آؤٹ ہے۔ کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی نے جینا دوبر کر رکھا ہے، پیٹرول بم گرانے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ وزیر اعظم قیمتیں کنٹرول کرے۔ حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے اور مٹی کا تیل 5 روپے 46 پیسے لیٹر مہنگا کیا۔ پاکستان میں تیل کی قیمتیں اب بھی خطے میں سب سے کم ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا دعویٰ، کہتے ہیں جب تیل باہر سے خریدنا ہے تو قیمت بڑھے گی یا پھر 3 سال میں ملک میں تیل کے کنویں نکل آتے۔ مزید لکھا کہ ہماری اصل کامیابی یہ ہے کہ 75% آبادی کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اپوزیشن نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں خان صاحب قوم کے اچھے دن کب آئیں گے؟ آپ نے کہا تھا میں رلاؤں گا، آج پوری قوم رو رہی ہے۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا ملکی قرض، ڈالر اور پیٹرول کی قیمت بلند ترین سطح پر ہے، عمران خان استعفیٰ دیں اور عوام کی جان چھوڑیں۔ امی جماعت اسلامی سراج الحق نے پیٹرولیم لیوی اور ڈرگ پرائسنگ پالیسی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے متعلق سوال پر لاجواب۔ صحافی نے سوال کیا آپ نے کہا تھا قیمتیں بڑھی تو وزیر نہیں رہوں گا۔ اسد عمر نے رد عمل دیا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ڈالر کی قیمت سے متعلق سوال پر بولے آئی ایم ایف کا مطالبہ یہی تھا کہ ایکسچینج ریٹ کو فری فلوٹ ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک کی مداخلت پر ڈالر کی اونچی اڑان تھم گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 1 روپیہ 41 پیسے کم ہو کر 167 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ معاشی ماہرین کا حکومت کو ڈالر کی اسمگلنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا مشورہ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ نئی افغان حکومت نے پاکستانی ٹریڈ پر 15% اضافی ٹیکس ختم کر دیا۔ مال کی ترسیل یکساں ٹیرف پر ہوگی۔ جلال آباد میں موجود 92 نیوز کے نمائندے ممتاز بانگچ سے گفتگو میں معاشی ماہرین نے پاک افغان ٹریڈ میں مزید تیزی آنے کی پیش گوئی کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم سے متعلق اہم پیش رفت متوقع۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بلوچستان میں سیاسی بحران سے متعلق سرگرم ہو گئے۔ صادق سنجرانی وزیر اعلیٰ اور ناراض ارکان کی دوریاں ختم کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ آئی ووٹنگ کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے کے معاہدے پر الیکشن کمیشن اور نادرا آمنے سامنے۔ الیکشن کمیشن کا چیئرمین نادرا کو جوابی خط۔ نادرا کے لہجے پر مایوسی کا اظہار، کہا کہ ایسا تاثر ملتا ہے کہ نادرا الیکشن کمیشن کو حکم دے رہا ہے۔ نادرا بتائے کہ اس نے آئی ووٹنگ کا سابق منصوبہ کیوں چھوڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیالکوٹ کا اچانک دورہ۔ عثمان بزدار نے ڈسٹرکٹ جیل، سمڑیال اسپتال اور اراضی سینٹر کا دورہ کیا۔ اسپتال میں مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ نے ناقص انتظامات پر اے سی سمڑیال کی سرزنش کی۔ عوام کی شکایات کے فوری ازالے کا حکم۔
لیجنڈری کامیڈین عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے جاری، ایئر ایمبولینس کے ذریعے جلد امریکہ روانہ ہوں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے عمر شریف کے اہل خانہ نے تمام عمل میں تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، دعا گو ہیں عمر شریف جلد صحتیاب ہوں۔ میونسپل ٹیکس کے الیکٹرک جمع کرے، سندھ حکومت نے نیپرا کو خط لکھ دیا۔ محکمہ توانائی سندھ نے خط میں کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی مالی بحران کا شکار اور ماہانہ میونسپل ٹیکس جمع کرنے میں مشکلات ہیں کہ الیکٹرک کے ماہانہ بل میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے لیے ٹیکس جمع کرنے کی اجازت دی جائے۔ ٹیکس کی شرح ماہانہ 200 روپے ہوگی۔ کورونا کے بعد ملک میں مزید 66 افراد انتقال کر گئے۔ این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹوں میں 3012 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 5.3% رہی۔ پنجاب میں مثبت شرح 7%، سندھ میں 4.8% اور بلوچستان میں 1.6% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کے پھیلاؤ میں کمی، لاہور، فیصل آباد، پشاور سمیت ملک میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ طلباء کی 50% حاضری کے ساتھ تدریسی عمل کی اجازت دی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے کورونا SOPs پر عمل درآمد۔ ادھر سندھ میں پابندیوں میں مزید نرمی، تجارتی مراکز رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ انڈور ڈائننگ رات 12 بجے تک ہو سکے گی۔ پبلک اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بھی کھل گئی۔ کراچی میں آج پھر شدید گرمی، سورج آگ برسا رہا ہے۔ پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آج رات سے موسم بہتر ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ گزشتہ رات کراچی میں قیام پاکستان کے بعد ستمبر کے مہینے میں تیسری گرم ترین رات رہی۔ کم سے کم درجہ حرارت 30.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ کیس اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے احتساب عدالت میں پیش ہو کر حاضری لگوائی۔ نصرت شہباز پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کو طلب کر لیا۔ احد چیمہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور شہریوں نے حکومت کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کیا ہے۔ کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جتنا بھی اوپر سے پریشر آتا ہے سارے کا سارا ان پہ پڑ جاتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ ہم لوگ تو مجبور ہیں پرچیز کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے۔ غریب عوام کے لیے یہ بہت یعنی کہ مشکل ہو گئی ہے، روٹی کھانی بڑی مشکل ہو گئی ہوئی ہے، تو اب اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے اس ملک کو۔ کم ہونا چاہیے نا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ تو بہت نقصان ہے۔ کنٹرول تو کرنا چاہیے۔ آپ 5 روپے کا اضافہ جو کیا ہے تو اتنا تو وہ انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا۔ عوام تو بہت پریشان ہے۔ میرے خیال سے ہی اگر اسی طرح مہینے میں 2 بار 5 اور 10 روپے تک اضافہ کرے گا تو میرے خیال سے یہ تقریباً 1 لیٹر 1000 تک پہنچے گا۔ 10 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کی خاطر سب کو کہتے ہیں 10 روپے مہنگا، 10 روپے اور 5 روپے مہنگا کر لیتے ہیں۔ اس کا ٹارگٹ 5 ہی ہوتا ہے لیکن کہتا ہے 10 روپے۔ ہم حکومت کو اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان عوام پر رحم کرے۔ ہم نے جو آپ کے لیے اٹھ دیا ہے تو اس کے لیے نہیں دیا ہے، ہم نے تبدیلی کے لیے دیا ہے۔ بس عوام کو مار رہے ہیں یہ، عوام ایسے نہیں مرتی تو ایسے سے ہی مہنگائی ہو گئی اتنی۔ 5 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے نا، تو مجھے پتا ہے کہ اب پورے شہر میں صرف 5 روپے کا فرق نہیں پڑے گا، ہر چیز کے ریٹس بڑھیں گے۔ 1 روپے کم ہوتا ہے 10 روپے بڑھ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کافی عوام کو پریشانی ہوتی ہے۔ کم کرنا ہو تو 8 آنے 1 روپیہ کم کرتے ہیں، بڑھانا ہو تو اتنے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔